السلام علیکم۔ ہاں، اور جی 3 دفعہ الحمدللہ 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 ہماری پی آئی اے کی فلائٹ چل پڑی الحمدللہ۔ ایک الحمدللہ یہ ہے، اور وہ جو پی آئی اے فلائٹ تباہ کرنے والا تھا نا عمران خان کا وزیر ایوییشن غلام سرور خان، جو آج نون لیگ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، میں نے پہلے صبح کہا تھا کہ اس کی ایک ایک جائیداد ضبط کی جائے، کیونکہ اس نے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اور اربوں کا نہیں کھربوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ آج خواجہ آصف نے بھی ابھی بیان دیا ہے کہ جناب اس کے خلاف احتساب کیا جائے، اس کو پوچھا جائے کہ تم نے کس کے کہنے پہ یہ والا کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی سازش نکلے گی کہ جناب یہ تو عمران خان کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے۔ یہ جو اس نے کہا ہے کہ 30% جعلی وہ بیان ہمارے پائلٹ جو ہے نا فیک ڈگریوں والے ہیں، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ خواجہ آصف صاحب آپ سے ہی کہہ رہے ہیں نا، ایک FIR تو ڈال دو اس کو۔ وہ تو آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے عمران خان کو چھوڑ کے، ملک کو تباہ کرنے والا یہ بندہ میں اس کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا گندا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ 4.5 سال تک ہماری فلائٹیں بند ہوئی ہیں، لیکن آج بحال ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ ایک الحمدللہ۔ دوسرا الحمدللہ، جناب علی ترسیلات زر جو باہر سے پیسے آتے ہیں، جس کا عمران خان نے بائیکاٹ کا 1 مہینے سے کہا ہوا ہے، سول نافرمانی کا کہا ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ ریکارڈ تعداد میں، جی ریکارڈ تعداد میں پیسے بھیجے، پچھلے سارے ریکارڈ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی جناب الحمدللہ بنتی ہے۔ اوورسیز والوں آئی لو یو، آپ نے عمران خان کی جو کال ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ جناب آپ نے یہ کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ اس وقت ملک جو ہے ہمارا اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی عمران خان کی کال کی طرف، اور لوگوں نے بڑی تعداد میں پیسے بھیجے ہیں۔ تیسرا الحمدللہ کہ فتنہ پارٹی لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ پورا آپ کو آتا ہے نا، ایک تھا تیتر ایک تھا بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ جی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ یہ شیر افضل جو مروت ہے نا، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ فتنہ کر رہا ہے، یہ پارٹی میں تقسیم کر رہا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ پارٹی میں ہے ہی نہیں۔ اس نے آگے سے جواب در غزل یہ کہا ہے کہ جناب تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم نواز شریف کے وکیل رہے ہو، زرداری کے وکیل رہے ہو، اور اب ہمیں لوٹنے کے لیے آ گئے ہو، یہ اس نے کہا ہے۔ تو یہ سارے سر جی الحمدللہ والی باتیں ہیں جو اس وقت سارا کچھ چل رہا ہے۔ اور تیسرا یہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی پاکستان کے جو زر مبادلہ ہے الحمدللہ الحمدللہ وہ بہت زیادہ تعداد میں اکٹھا ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر جناب علی وہ شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ معیشت کو اس نے سنبھالا دیا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یہ سارے سر جی زاویے شاویے سب ٹھیک جا رہے ہیں۔ اب ہم پیپلز پارٹی کو کہیں گے کہ خدا را کوئی ایسا بیان نہ دے دینا کہ جناب یہ کریڈٹ نون لیگ کو جا رہا ہے، نہیں، یہ کریڈٹ ہم آپ کو بھی دیں گے، آپ ٹانگ نہ کھینچنا، تمہاری بڑی مہربانی، ٹانگ نہ کھینچنا حکومت کی، ٹھیک ہے۔ اور باقی الحمدللہ الحمدللہ مریم نواز صاحبہ نے بڑے زبردست کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلم لیگ نون جو ہے اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے، اور لوگوں میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے نا، ہاں ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے۔ اور تیسرا جناب علی بیان ہے عرفان صدیقی کا کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے جیل سے بڑا سخت والا کہ مذاکرات وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اور ہم حکومت کو دیکھ لیں گے اور ہم ڈیل نہیں کریں گے. اور بھائی ڈیل نہیں، ایک تو ہوتی ہے نا ڈیل، وہ تو شاید تھوڑی سی عزت ہو. آپ بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک، کہ میرے جناب کوئی وہ نہ کرو، میرے خلاف کوئی سرکاری وکیل ہی نہ کھڑا ہو. جی جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، تو کہنا ہے سرکاری وکیل نہ پیش ہو. سرکاری وکیل ہوں گے پیش اور آپ کو کوئی نہیں چھڑا سکے گا. اور حسن اقبال صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ عمران خان تم چاہتے ہو کہ ہم ایگزیکٹو آرڈر سے تمہیں جیل سے باہر نکال دیں، شہباز شریف آرڈر جاری کرے کہ سارے کیس معطل اور عمران کو باہر نکال دو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب تم سڑو، جیل میں سڑو، جیسے دوسروں کو سڑنے کے لیے ڈال رہے تھے نا. میں نے ایک دن آپ کو حساب کر کے بتایا تھا کہ مریم نواز کتنا جیل میں رہی ہیں، کتنا عرصہ رہی ہیں، نواز شریف کتنا عرصہ رہا ہے، خواجہ آصف کتنا عرصہ رہا ہے، شہباز شریف کتنا عرصہ رہا ہے، سعد رفیق کتنا عرصہ رہا ہے، سلمان رفیق کتنا عرصہ رہا ہے، شاہد خاقان عباسی کتنا عرصہ رہا ہے، رانا ثناء اللہ کتنا عرصہ رہا ہے. یہ سارا کیلکولیٹ کرو تو یہ بنتے ہیں تقریباً 25 سال جتنے یہ. اور یہ عمران نے ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے ہیں. تو بیٹا یہ تم نے ابھی صرف ایک خواجہ سعد رفیق کی جیل کاٹی ہے 1.5 سال، باقی کی رہتی ہے. یہ 25 سال آپ کو پورے کاٹنے پڑیں گے. اس لیے بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے وہ ہاتھ دیکھنے والے کیا ہوتے ہیں، نجومی، یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے زندہ باہر نہیں آئے گا. تم زندہ باہر نہیں آؤ گے کیونکہ یہ تم نے یہ کیا ہے. اب اور تم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہو. تمہیں کوئی کسی نے انتقامی نشانہ نہیں بنایا، نہ شہباز شریف صاحب انتقامی نشانہ بنانے والے ہیں. تم خود اپنے کیے کی سزا پا رہے ہو. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تو جناب یہ کیلکولیٹر کر کے نا جتنے کو اس نے ڈالا ہے نا، وہ کل جو سزا بنتی ہے وہ 25 سال بنتی ہے تقریباً. تو ابھی تو 1.5 سال ہوئے بیٹا، ڈونٹ وری، ابھی 1.5 سال ہوئے. تم زندہ باہر نہیں آ سکتے، جیل میں رہو. ایک دفعہ عمران خان کی برتھ ڈے تھی تو میں نے کہا تھا ہیپی برتھ ڈے عمران خان، تم جیو ہزاروں سال لیکن جیل میں. یہ میں نے کہا تھا. تو آپ لوگوں نے بڑا اس کو کیا تھا کہ یار ملک صاحب اب تو بڑے فنی بندے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج چونکہ الحمدللہ والی ساری خبریں ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ تک ہم یہ خبریں پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پی آئی اے کی جہاز فرانس پہنچ گئی ہے. اب مختصر ٹائم میں اوورسیز والے آئیں گے اور جائیں گے. پی آئی اے سر جی لاجواب لوگ، با کمال لوگ، لاجواب سروس، یہ ہمارا نعرہ ہوتا تھا اور یہ پوری دنیا میں ہمارا نعرہ چلتا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور بھٹا بٹھانے والے غلام سرور خان، اس کو آج ہی گرفتار کرو. سر جی یہ کرتے نہیں ہیں نا، یہ نہیں کرتے. عمران کو بھی تب گرفتاری ہوئی جب اس نے اسٹیٹ کے اوپر حملہ کیا. شہباز تو اس کو کچھ کہہ ہی نہیں تھا رہا، وہ تو یہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا. اور آج توشہ خانہ میں بھی کہہ دیا جی جج صاحب نے کہ جو تم ہیلے بہانے کر رہے ہو نا، اگلی دفعہ تم نہیں آؤ گے، تمہارا شہادت دینے کا دفاع ختم کر دیں گے. ہم حق کے دفاع، رائٹ آف ڈیفنس جو ہے وہ آپ کا سٹرک آف کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دوستو آج بڑی مزے کی خبریں ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے گھومتی والی چائے میں ہم آپ کے پاس آئیں گے. ہاں تو کچھ جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان کے جناب مبارکباد دیتے ہیں. ایک ہمارے ولی اللہ امین بٹ صاحب ہیں، ان کے دوتے پوتے یا بیٹے نے ہمیں پیغام بھیجا ہے ہیپی برتھ ڈے کا، چھوٹا سا 1.5 سال کا بچہ اہیک بٹ. تو جناب بیٹا تھینک یو. جو لوگ مجھے ابھی تک وہ برتھ ڈے کا بھیج رہے ہیں نا، سب کو آئی لو یو، آئی لو یو. زرداری صاحب تو ایسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور انشاءاللہ رابطہ واٹس ایپ پہ کریں گے نا آپ میرے ساتھ تو میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا، اور وہ ہے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لاہور. ٹھیک ہے سر جی. تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور
یہ اس وقت میں اپنے اوپر والے دفتر میں یہ دیکھے بیٹھا ہوں. اوپر والا دفتر جو ہے نا میرا، یہ تھوڑا سا آپ کو دکھا رہا ہوں. ابھی تو ایسے رف شف پڑا ہے، لیکن یہ کتابیں وغیرہ ساری ادھر پڑی ہیں. ہمارے کیس پڑے ہیں ادھر. دیکھیں ہمارے کیس جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسے